اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل زندگی لے کر ہم حاضر ہیں۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں سوائے مسائل کے اور کچھ نہیں رکھا ہے۔ ہر روز ایک نیا مسئلہ، ہر صبح ایک نیا مسئلہ، ہر شام ایک نیا مسئلہ، اور کم از کم ہم محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، چونکہ ہم قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسنین صاحب رضوی قراروی موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے، اور آپ سے قوی امید ہے کہ آپ اپنے سوالات ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے ارسال فرمائیں گے۔ ہم آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا حسب معمول ہم جو ہے شروع کریں گے اپنا پروگرام ای میل سے آئے ہوئے کچھ کویشچنس کے ذریعے۔ پہلا سوال جو ہے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا پرفیوم لگایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ روزے کی حالت میں پرفیوم، خوشبو، عطر کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اسلام طہارت و پاکیزگی، صفائی اور خوشبو پسند کرتا ہے۔ اور نہ صرف روزہ بلکہ نماز میں بھی تاکید ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص خوشبو لگا کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ خوشبو کا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کہ شریعت نے روزے کے مکروہات میں پھول سونگھنا رکھا ہے۔ جی، تو پھول سونگھنے میں اور خوشبو لگانے میں فرق ہے۔ جی، پھول جو ہے وہ ایک تر چیز ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ تازگی سے ہے۔ خداوند عالم نے اگر اسے کراہیت کی نظر سے دیکھا ہے روزہ دار کے لیے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خوشبو کے لیے کسی قانون نے منع نہیں کیا ہے کہ وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ایک اور سوال آیا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ایک کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ ہاں جی، میں بینڈور سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو 2 وقت سے یہ جو نماز وتر کا مسئلہ چل رہا ہے، جی یہ جو بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، جی تو وہ کس طریقے سے اس کا طریقہ ہے؟ کیونکہ ایک رکعت وتر میں ہم جیسے سارے ذکر پڑھتے ہیں، جی 300 مرتبہ جو ذکر ہے، جی جو 40 مومن کے نام ہے، جی تو یہ ٹوٹل واپس ذکر دوسرے رکعت میں بھی ٹوٹل وہی کے وہی پڑھنا ہے، جی جی یا کس طریقے سے یہ ایک رکعت کو 2 رکعت میں کون سے ذکر پڑھنے ہیں؟ جی ذرا اس کا خلاصہ کر دیجیے۔ انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ نہیں، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ پوچھ رہے ہیں کونین کے معنی کیا ہیں؟ کونین جو ہے وہ 2 دنیایں ہیں، جی کائنات، اور اس سے مراد جو ہے وہ دنیا و آخرت بھی ہے، کہ مثلا اس دنیا کے بھی اس دنیا کے بھی۔ مثلا پیغمبر کا ایک لقب ہے سید کونین، یعنی وہ دنیا کے بھی سردار ہیں اور آخرت کے بھی سردار ہیں۔ جی تو کونین سے مراد جو ہے یہ تثنیہ ہے، یعنی دنیا کائنات کا، جی تو کونین کہتے ہیں مثلا 2 دنیا۔ 2 دنیاؤں کو، دنیا اور آخرت کو ملا کے یعنی کونین ہے یہ۔ اچھا آغا، یہ اگر شادی کرنی ہے تو اس میں ماں باپ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے یا پارٹنر چننے میں، یا اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ماں باپ کے انتخاب اور ماں باپ کی مرضی کا تعلق ہے، وہ صرف پارٹنر چننے کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے کہ ماں باپ راضی رہیں اور کسی مرحلے پر وہ ناراض نہ ہونے پائیں، اس لیے کہ ماں باپ کی حیثیت خداوند عالم نے بہت اہم قرار دی ہے، اور کسی بھی مرحلے میں حتیٰ یعنی مستحبات کے اوپر عمل کرنے میں بھی ماں باپ کی رضامندی کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر وہ کسی بات سے روک رہے ہیں اور وہ عمل مستحب ہے تو اس کو بجا نہیں لانا چاہیے۔ البتہ واجبات کے سلسلے میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کو
راضی کر لے، اعتماد ملے اور ان کو بتائے کہ مثلا ہماری پسند کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں کہ نئی نسل جو ہے وہ باقی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ یہ شادی جو ہے وہ ماں باپ کی نہیں ہو رہی ہے، جی یہ بچے کی ہو رہی ہے. جی تو اس بچے کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پسند کے اعتبار سے مثلا اپنا شریک حیات چنے. لیکن اب اتنی بھی اجازت نہیں کہ مثلا وہ جیسی بھی چاہے لے آئے. ماں باپ بہرحال ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ نظارت رکھیں کہ ایک حد تک، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ مثلا اپنے بچے کو چھوٹ دیں، لیکن وہ کس خاندان سے لا رہا ہے یا مثلا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو بہرحال نظر میں رکھنا چاہیے. اور شریعت تو یہی کہتی ہے کہ دونوں کی رضامندی سے رشتے کو انجام پانا چاہیے. لیکن اگر مثلا دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے اور مستقبل کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ماں باپ کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ کسی کی زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ ماں باپ اپنے طور پہ اس طریقے سے کریں کہ بچہ جو ہے اس سے راضی نہ ہو. یعنی بچے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو شرعی اصول ہیں اس کے مطابق لڑکی جی یا لڑکا پسند کرے ہو. یعنی اگر وہ شرعی موازین اور شرعی معیار کے مطابق پسند کیے ہوئے ہے اور دیندار لڑکی ہے، جیسے کہ شریعت نے کہا ہے کہ المومن و کف المومن، جی تو پھر کیا نام ہے ماں باپ کو بھی مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن اگر ماں باپ کی تجربہ کار نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ خاندان جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیٹل نہیں ہو پائے گا اور آئندہ خدا نخواستہ کوئی ڈسپیوٹ ہونے والا ہے، تو پھر وہ اس سلسلے میں مداخلت کریں اور بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں. جی بہت بہت شکریہ آغا. اب ایک سوال یہ ہے کہ اپنی ہم ایک کال لے لیتے ہیں آغا، پھر سوال کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. ہمارا نام سید اقبال ہے. فرمائیے اقبال بھائی. جی اعتکاف کے اندر جو مسجد میں بیٹھتے ہیں جی اس کے اندر کب سے بیٹھا جاتا ہے جی اور اس کا امپورٹنس کیا ہے جی اور اس میں کیا کیا پڑھنا چاہیے جی اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ جی انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ اگر کوئی لیڈی پریگننٹ ہے جی اور اس کے روزے چھوٹے جا رہے ہیں جی اس کے لیے اس کو آگے کیا کرنا ہے؟ جی انشاءاللہ آغا جواب دیں گے. اس کا جواب دیا ہے لیکن آغا پھر انشاءاللہ جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. علیکم السلام. انسان اپنی زندگی میں اپنے جسم کا کوئی عضو ڈونیٹ کر سکتا ہے، کوئی پارٹ باڈی کا کر سکتا ہے یا مرنے کے بعد ہی کر سکتا ہے؟ دیکھیں بدن میں کئی طرح کے عضو ہوتے ہیں. جی مثلا آنکھیں ڈونیٹ ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد ہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. جی اور ممکن ہے اگر ایک آنکھ آدمی ڈونیٹ کر دے تو خدا نخواستہ اگر دوسری آنکھ کے اوپر کوئی اثر آفت آ جائے جی تو یعنی دوسروں کو دے کر کے خود فقیر بن جائے جی تو یہ تصور پایا جاتا ہے. البتہ گردے وغیرہ کا ڈونیشن جو ہے وہ متصور ہے. جی جی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے دونوں گردے سالم ہیں اور وہ ایک گردہ جو ہے وہ دینا چاہتا ہے اور اس سے ایک سے کام اس کا چل جائے گا اور ڈاکٹر جو ہے وہ تجویز کرتا ہے اور سامنے جو ہے اس میں بھی مثلا ایک محترم حیات کی حفاظت کا معاملہ ہے اور ایک مومن یا مسلمان کی جان جو ہے اس کے اوپر رحم کرنے کا معاملہ ہے، تو گردہ ڈونیٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ ڈاکٹروں کی رائے مقدم ہوگی کہ آیا یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نہیں بس میں ایک وضاحت اور آپ یہ کیجئے کہ آیا یہ جو ڈونیٹ کرنے والا ہے یہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے یا فی سبیل اللہ یعنی کسی کی مدد کے لیے کر رہا ہے؟ دیکھیں خدا نے بدن بزنس کے لیے نہیں دیا. جی یعنی اب اگر خدا نے جو اسے 2 گردے دیے ہیں اور الحمدللہ یہ دونوں سالم ہیں جی جن کی بنیاد کے اوپر یہ ایک گردہ دینے کے لائق ہے، تو یہ شکرانے کے طور پر کہ خدا نے ہمیں مثلا صحت مند رکھا ہے، شکرانے کے طور پہ اگر کسی اپنے عزیز یا کسی مومن بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو، ورنہ مثلا گردہ بیچے یا ہاتھ بیچے یا کان بیچے تو اس کی اجازت نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ آغا. تخون بیچنے کی اجازت نہیں ہے. جی 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 بہت بہت شکریہ، کیونکہ آج کل یہ ایک رواج ہو گیا ہے اور اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں. آغا ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. ہاں وہ میرا سوال ہے مولانا سے. جی وعلیکم السلام کہ
خاص کر کے شب کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی خاص کر کے روزے شب کے رکھ سکتے ہیں؟ خاص کر کے روزے شب میں روزے نہیں ہوتے. جی نہیں، جیسے 21 20 شب قدر 19 شب قدر کے روزے. جی ہاں، شبوں کے روزے خاص کر کے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اچھا، آگا جواب دیں گے انشاءاللہ. جی جی اور کوئی سوال؟ نہیں، اور کوئی سوال نہیں. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو آگا ایک سوال یہ آیا کہ جو 2-3 بار سے مسلسل چل رہا ہے کہ وطر اگر بیٹھ کے پڑھا جائے تو کیا اس میں دونوں رکعتوں میں پھر سے وہ ساری باتیں دہرائی جائیں گی؟ دیکھیں، ہر آدمی جو ہے وہ اپنی صحت کے اعتبار سے عمل انجام دیتا ہے. جی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آدمی صحت مند ہے تو وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے جی اور ایک رکعت میں جتنا کچھ ہے جی وہ سب پڑھ لے. جی لیکن اگر بائی چانس کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور بیٹھ کے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو بیٹھ کے ایک کے بجائے اسے 2 رکعت پڑھنی ہوگی. جی لیکن یہ سارے عمل کو دہرانا دونوں رکعتوں میں ضروری نہیں ہے. جی اصلا تصور نہیں اس کا. جی ترکیب یہی ہوگی کہ مثال کے طور پر ایک رکعت میں اس نے حمد اور قل اللہ پڑھ لیا، جی دوسری رکعت میں حمد اور قل یا ایھا الکافرون یا کوئی دوسرا سورہ یا چاروں قل پڑھ لیے، جی اور اس کے بعد جو مثلا نماز وطر میں الاف ہے، معمول کے جی ہاں، اعتبار سے پڑھا جاتا ہے، جی چونکہ عام طور پر مثلا دوسری رکعت میں قنوت وغیرہ ہوتا ہے تو وہ جو کچھ پڑھنا ہے وہ دوسری رکعت میں پڑھ کر کے نماز وطر کو مکمل کرے تو یہ ایک رکعت نماز شمار ہوگی جی اور کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مثلا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے مسلسل جی فون کیے جائیں اور بار بار اس کے بارے میں سوال کیا جائے. جی صرف اس بات کو سمجھ لیں کہ 2 رکعت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت میں الحمد سورہ پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں جب قنوت پڑھیں جی تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ قنوت کے ساتھ ہیں. جی تو جب قنوت پڑھا جائے گا تبھی 40 مومن کے نام اگر آدمی لینا چاہتا ہے، پہلی بات تو ضروری نہیں ہے، جی بغیر نام لیے ہوئے بھی ہماری نماز شب ہو جائے گی. جی لیکن بہتر ہے کہ مثلا 40 مومن کیا مثلا اور اس سے زیادہ بھی جی ہاں، وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 40 کی قید ہے کیا؟ نہیں، زیادہ بھی لے سکتے ہیں چونکہ 40 کا عدد اسلام میں ایک حیثیت رکھتا ہے. جی تو 40 کہا گیا ہے جی اور 300 مرتبہ الف اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور بہرحال جتنا گڑ ڈالا جائے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا. جی لیکن نماز شب ان سب چیزوں کے پڑھے بغیر بھی ہو جائے گی. جی یعنی صرف 2 رکعت اگر ہم نے نماز پڑھ لی بیٹھ کر جی یا 1 رکعت نماز ہم نے پڑھی کھڑے ہو کر کے تو بھی ہماری نماز شب گن لی جائے گی اور ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال ہے کہ اعتکاف، ہم ایک کال لے لیتے ہیں آغا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے جی کہ خمس جو ہم نکالتے ہیں، جی جو خمس جو ہم نکالتے ہیں، جو میں نے ایک ڈیٹ فکس کر لی جی ماہ محرم کی 1 جی تو اگر ماہ محرم کی 1 تاریخ کے پہلے 1 دن پہلے بھی اگر مجھے کوئی تحفہ آتا ہے یا کچھ رقم آتی ہے جی تو کیا 1 تاریخ کو بھی اس کا خمس نکالنا ہے یا 1 سال تک انتظار کرنا ہے اس ڈیٹ کا اگر میں نے وہ استعمال جی نہیں کیا تو؟ جی جی انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو. اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. آغا اعتکاف کیا ہے، کب سے ہے، امپورٹنس کیا ہے، وظائف کیا ہیں؟ کئی کویشچن ایک کویشچن میں. جی دیکھیں، اعتکاف جامع مسجد میں اپنے آپ کو مثلا وہاں پہ محصور کر لینا، یعنی وہاں سے نہ نکلنا، یہ ماہ مبارک رمضان میں اس کی تاکید ہوئی ہے. البتہ اس کے علاوہ بھی دوسرے ایام میں ہو سکتا ہے. جی اور یہ اعتکاف جو ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے. 2 دن مستحب ہوتے ہیں اور اگر کسی نے 2 دن مکمل کر لیے ہیں تو تیسرا دن واجب ہوتا ہے. واجب ہو جاتا ہے. اور اس میں یعنی مراجع کے اعتبار سے ہر مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ دوسرے بھائیوں کے ہاں ہے. صرف مسجد جامع میں جی اعتکاف ہو سکتا ہے اور اس میں بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے، چاہے عام دنوں میں رکھا جائے چاہے مثلا ماہ مبارک رمضان میں. اور اس کے بعد جب اعتکاف آدمی کر لیتا ہے تو مسجد سے بلا ضرورت باہر نہیں نکل سکتا ہے. جی اب ضرورت کیا ہے؟ مثلا کوئی رشتہ دار خدا نخواستہ دنیا سے گزر گیا ہے
تو اس کی تشییع جنازہ کے لیے البتہ اتنا ہی مقدار جتنا ضروری ہے جی اتنی مقدار یہ باہر آئیں گے اور اس کے بعد فوراً واپس یا خود بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اگر جی ڈاکٹر نہیں آ سکتا ہے تو جی پھر یہ جا کر کے ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں، جی جو ضرورت ہے جی جی اس کے اعتبار سے یہ باہر آ سکتے ہیں جی اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ تاکید ہوئی ہے اور خاص کر ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں جی اعتکاف کی زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ ہم کو بھی توفیق دے یا اور الہی تمام آمین۔ مومنین کو بھی توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دے سکیں اور خاص کر یہ اعتکاف کی عبادت جو ہے جو ماہ مبارک رمضان سے زیادہ مخصوص ہے، جی اس کی توفیق انشاءاللہ سب کو شامل۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ایک سوال ہے پھر جو یعنی ایک بار ہم پہلے لے چکے ہیں، آج پھر آ رہا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام فرمائیے۔ جی، میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوائیاں اور بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ اور آنکھوں میں دوائی، جی جی، اور بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک سوال کئی بار ریپیٹ ہو چکا، پھر اس کے بتا دیجیے کہ پریگننٹ عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر روزہ حاملہ خاتون کے لیے نقصان دہ ہے، اس جی لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پریگننٹ ہے تو روزہ نہیں رکھے گی، جی نہیں، یعنی پریگننٹ کو نقصان دہ اگر ہے، جی مطلب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے یا خود خاتون محسوس کر رہی ہیں کہ ان کو توانائی مثلا کمزوری ہو رہی ہے جی یا بچے کے لیے مثلا یہ جی نقصان دہ ہے، جی تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑیں گی جی اور ہر روزے کے عوض میں 750 گرام اناج جو ہے وہ مستحب کو دیا جائے گا، جی اور جب یہ فارغ ہو جائیں گی اور دودھ پلا کر کے اور ہر اعتبار سے تو پھر اس روزے کی قضا کریں گی جتنے چھوٹے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ آقا۔ شب قدر کے روزے رکھنا یعنی 19 21 23 کے روزے رکھنا، جو بڑی راتیں یا بڑے دن، اس سوال سے یہ پتہ چلتا جی ہے کہ عام ایام میں یہ روزہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں، جی اور میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر یہ جانتے ہیں کہ شب قدر کی کوئی اہمیت ہے جی اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا احترام ہے تو پھر انہیں صرف شب قدر میں نہیں بلکہ پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی قربانیاں جو ہیں وہ اسلامی احکام کی بالادستی کے لیے ہوئی، بے شک، اور ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے جی ائمہ کے اہداف کو ہم مکمل کریں اور اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں کہ ہم علی اور اولاد علی اور اہل بیت طاہرین کے چاہنے والے ہیں۔ جی، اور بہت بہت شکریہ۔ لیکن آقا ایک اس میں اور وضاحت کر دیجئے کہ جو ہماری ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ شب قدر کے روزے جو ہیں یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تو شب کی اہمیت ہے، شب جب کہا جا رہا ہے لیلۃ القدر تو شب کی اہمیت تو ہے، لیکن دن تو پہلے رمضان سے لے کے آخر رمضان تک سب کے ایک ہی یعنی کہ وہ ثواب یا اہمیت؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مثلا ماہ مبارک کا ہر دن جو ہے وہ ایک جیسا ہے، لیکن شب کی مناسبت سے شب قدر کا دن بہرحال ایک جی اہمیت رکھتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے اعتبار سے سارے دن مساوی جی، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ روزے کے اعتبار سے، باقی روزے کے اعتبار اس دن زیادہ عبادت کرے، شب قدر ہے تو زیادہ عبادت کے جی دن میں یہی پوچھنا چاہ رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ خمس کے بارے میں سوال ہے کہ محترمہ پوچھتی ہیں کہ ایک کال لے لیتے ہیں آگا پھر ہم سوال کریں گے۔ السلام علیکم، اگر اپنا ٹیلی ویژن آپ والیوم بند کر دیں تو بہتر ہوگا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ For which enemy of Prophet Quran said that both hands should be cut off? اچھا، انشاءاللہ۔ کون سے دشمن کے لیے پروفٹ، کون سے دشمن پروفٹ ہے؟ جی قرآن said his both the hands should be cut off. جی جی، انشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے قرآن مجید کے سلسلے میں یہ ہے، جی ایسی کون سی آیت ہے قرآن میں جی، اس میں کہا ہے do not walk with pride on earth. ڈو ناٹ واک with pride on earth. with pride on earth. Yes. تھینک یو سو مچ، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ آغا یہ سوال کہ خمس کی ڈیٹ 1 محرم کو مثال کے طور پر ان کی ہے اور ایک دن پہلے گفٹ ملتا ہے یا ان کے پاس کچھ رقم آتی ہے، اس پہ بھی خمس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جو بھی تاریخ ہے جی اس میں جو بچت ہے ان کی، جی، تو بچت کا 1/5 جو ہے انہیں بطور خمس نکالنا ہے۔ ہے جی لیکن اگر گفٹ آیا ہے
تو گفٹ جو ہے سال بھر اگر ان کے ہاں رکھا رہا اور استعمال نہیں ہوا, جی بغیر یوز ہوئے رکھا رہا, جی تو پھر اس کے اوپر بچت کا اطلاق ہوگا. جی. اور اگر ایک دن پہلے آیا ہے تو اس کو کوئی اس کی وہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی, یا ایک دن پہلے کیش آیا ہے, کیش پہ تو ہو جائے گا؟ کیش تو ان کی آمدنی ہے, بچت ہے. جی 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 جی. گفٹ کا عنوان کیش پہ نہیں ہوگا. جی دونوں سوال ایک ساتھ میں ان کے ہیں, گفٹ اور کیش دونوں ہیں. تو کیش پہ ہوگا, گفٹ پہ نہیں ہوگا. اگر رکھا رہا تو پھر اس میں جو ہے ان کو سال بھر کے بعد میں, اگر سال میں استعمال نہیں ہوا تو پھر جب دوسری ماہ محرم کی پہلی آئے گی جی تو پھر اس کے اوپر 5واں حصہ ہم کو دینا ہے پھر اس میں سے. بہت بہت شکریہ آغا. روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ یا آنکھ میں دوا ڈالنا یہ کیسا ہے؟ جی جہاں تک بلڈ ٹیسٹ کی بات ہے جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. لیکن آنکھ, کان یا منہ میں دوا ڈالنا کہ جو حلق میں چلی جائے جی, یا اس کی بو محسوس ہو حلق میں, یا اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو, پھر ایسے میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے. اس سے احتیاط کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ قرآن کی کون سی وہ ایک ہم سوال لے لیتے ہیں آغا. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز پلیز بند کر دیجئے. ہاں فرمائیے اب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ہم رمضان کے روزے کی حالت میں جی خضاب اور مہندی لگا سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ. اور بس یہی ایک کوشچن تھی. جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. قرآن کی کون اس آیت میں جس میں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے کہ ہاتھ قطع ہو جائیں, وہ کس دشمن کے لیے ہے؟ وہ پیغمبر کے چچا تھے اور انہوں نے اور ان کی بیوی نے پیغمبر کو ستایا تھا, اور قرآن نے تبت یدا ابی لہب جی کہہ کر کے ہاتھوں کو ٹوٹنے کی بات کہی ہے, کاٹنے کی نہیں کہی ہے, وہی ٹوٹنے کی. تبت یدا ابی لہب یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. جی یہ سورہ لہب کی آیت ہے, جی پہلی آیت ہے. جی. اب دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ وہ آیت کون سی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ زمین پر فخر اور مباحات سے قدم رکھ کے مت چلو؟ سورہ لقمان کی یہ آیت ہے جی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, جی یعنی زمین پر اترا کے نہ چلو, یعنی غرور اور فخر کے ساتھ. جی. اور یہ چیز ہمیں مثلا ملحوظ رکھنا چاہیے, جی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے جی کہ ہمارے چلنے سے غرور اور تکبر کا انداز نہ ٹپکے. اس لیے کہ بعض افراد کے چلنے میں ایک دھمک ہوتی ہے, جی, اور فشار قبر میں بھی یہ بات آئی ہے کہ زمین کہتی ہے کہ اچھا تم ہی تھے جو ہمارے اوپر اترا کے چلتے تھے, اب آئے ہو, آؤ ہم تمہیں اس کا مزہ چکھاتے ہیں. تو غرور اور تکبر سے زمین کے اوپر پیر مار کے نہیں چلنا چاہیے. قرآن کی آیت کا مفہوم یہی ہے کہ تم اگر زمین پر پیر مارو گے بھی تو زمین پھٹ نہیں جائے گی, جی, یا تم اگر سر اٹھا کے چلو گے بھی تو تم پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو جاؤ گے. جی, لہٰذا تم اپنی حیثیت پہچانو, اور حیثیت پہچان کر کے جی قاعدے سے انسانوں کی طرح چلو. جی, شاید اسی لیے ایک مصلحت یہ بھی ہو زمین پہ سجدہ کرنے کی, کہ جو اتنا اکڑ کے چل رہا ہے وہ اس کو ممکن ہے مثلا خداوند عالم نے یہ حکمت رکھی ہو کہ انسان کو اپنی حیثیت معلوم ہو کہ تمہارا آغاز اسی زمین سے ہوا ہے, جی, اور بار بار سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اسی میں واپس بھی جانے والے ہو, یعنی تمہارا آغاز بھی ہے اور تمہارا انجام بھی ہے. ظاہر تو بات ہے کہ جہاں آغاز بھی ہو انجام بھی ہو, تو ایسی زمین کے اوپر ہمیں فخر و غرور کے ساتھ پیر مار کر کے نہیں چلنا چاہیے. آقا اسی سلسلے میں ایک سوال نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, اجازت ہو تو میں کر لوں. فشار قبر کے بارے میں اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں, کیونکہ اس میں بہت سی غلط فہمیاں. میں ایک کوشچن لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی سوال تو ہم بہت لائن ٹرانسفر ہو رہی تھی. جی جی فرمائیے, کون سے سوال پوچھ چکے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. ہلو. ہاں وعلیکم السلام, فرمائیے. ہاں جی, ہمارے 3 سوال تھے. جی جی, پہلا سوال تو ہمارا یہ تھا کہ اب تک ہم ہے نا نماز شب جی بیٹھ کر پڑھتے ہیں, کیونکہ واجبات نماز پڑھنے کے بعد ہم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم کھڑے رہ کے پڑھ سکیں. جی, اگر ہم نماز شب کو اگر ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں ایک کی بجائے 2 رکعت ہم کو ادا کرنا پڑے گی. جی آغا جواب دے چکے ہیں, انشاءاللہ پھر آغا سے کہیں گے وضاحت کر دیں گے. آغا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں. ہمارا یہ تھا جی کہ ہم سید ہیں جی, اور ہم اپنا فطرہ اگر غیر ساتھ کو دیتے ہیں, جی, جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس
فطرے کی حقدار ہے، مستحق ہیں وہ، جی کیونکہ بہت ہی تنگی اور پریشانی ہے ان کو، کوئی جی جی روزگار نہیں ہے، کوئی جی اور کمانے والا نہیں ہے، بے جی اولاد ہے، تو کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ جی جی یا یہی واجب ہے ہم پہ کہ ہم صرف اپنا سید کا فطرہ صرف سید کو ہی دیں؟ نہیں انشاءاللہ آگا جواب دیں گے. جی. بہت. اور ایک سوال میراث کے بارے میں تھا. جی جی یہ پوچھنا تھا کہ جو مطلب والدین بیٹیوں کو جو جہیز دیتے ہیں شادی کے وقت، جی معمولی سا گھریلو طور پر جو بھی دیتے ہیں، جی تو کیا وہ جہیز دے دینے کے بعد والدین کے میراث میں سے کیا بیٹی کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ جی پھر میراث میں سے اس کا کوئی حق نہیں رہتا ہے، جو کہ بیٹی کا 4 آنے برابر حق ہوتا ہے جی آپ کی میراث میں. جی تو کیا والدین یہ بول کر مطلب ہٹ سکتے ہیں کہ ہم نے تو تمہاری شادی کر دی، تمہیں جہیز دے دیا، اب ہماری میراث میں تمہارا کوئی حق نہیں؟ جی انشاءاللہ جواب دیں گے. جی جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. وضاحت کر دیجیے. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. جی آقا تو ہمارا سوال ایک جو فشار قبر کے بارے میں، اس کے بارے میں مختصراً اگر آپ بتائیں فشار قبر ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں انسان کے بدن میں اس کی اپنی لاپرواہیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی نجس چیزیں اور حرام اشیاء پہنچتی ہیں. جی اگر ہم نے روزے سے یا مثلاً عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو گھلا کر کے ختم کر دیا اور وہ حرام اجزاء ہم نے اپنے سے نکال دیے، جی تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے مسجد میں یعنی ایک پاک جگہ جانے سے پہلے اپنے پیر کو پاک کیا جاتا ہے، جی اسی طریقے سے جنت جو ایک پاک و پاکیزہ جگہ ہے وہاں پر جانے سے پہلے وہ بدن پاک ہونا چاہیے جی کہ جو جنت کا مستحق قرار پاتا ہے. جی اب اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو پہلے سے پاک کر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو فشار کی ضرورت نہیں ہے. جی لیکن اگر کسی نے پاک نہیں کیا ہے تو پھر جس طریقے سے بینڈیج کرانے کے لیے ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، جی تو اگر ہم کھول کے نہیں گئے ہیں اپنی بینڈیج اور کیا نام ہے اس کو زخم کو صاف کر کے نہیں گئے ہیں، تو ڈاکٹر اس کو بے دردی سے جی مثلا نکالے گا بھی اور صاف بھی جی کرے گا، اور یہ صاف کرنا اس کی ہمدردی کی علامت ہے. جی اس لیے کہ زخم اس وقت تک صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو صحیح طریقے سے دھویا جی اور صاف نہ کیا جائے. جی تو تقریباً یہ وہی کیفیت ہے. جی جی تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم حرام سے بچیں. حتیٰ مثلا احادیث میں تفصیل آئی ہے کہ کن کن لوگوں کے اوپر فشار قبر ہوگا، جس میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو پیشاب کی نجاست سے پرہیز نہیں کرتا. جی جی یعنی اس طریقے سے پیشاب کرے کہ اس کی چھینٹیں اس کے اوپر آئیں جی اور وہ اس کو پاک بھی نہ کرے، جی تو یعنی اس شخص کے اوپر بھی فشار ہوگا. جی یا رکوع صحیح انداز میں نہیں بجا کرتا نہ لانا، جی یہ بھی فشار قبر کا سبب ہوتا ہے. جی تو وہ چیزیں کہ جو ہمارے سامنے آتی ہیں اور وہ سمجھ میں آتی ہیں کہ مثلا جی تو ان کو بہرحال ہمیں انجام دینا چاہیے جی تاکہ اس قسم کی مصیبت سے ہم محفوظ رہیں. اور شریعت نے فشار سے بچنے کے راستے بتائے ہیں، جی ان راستوں کو اگر ہم اپنا لیں، کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہوا جی ہے کہ مثلا انسان کا زمین کے اوپر پیر مار کے نہ چلنا، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا، واجبات کو ادا کرنا، جی یہ ساری چیزیں جو ہیں. مثلا فشار میں ایک چیز ہوتی ہے نمامی اور چغل خوری، جی یعنی یہاں کی بات وہاں لگانا، جی جی جس کے ذریعے سے خاندان میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے، دوستوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. جو کہ آج کل ہمارے یہاں وتیرہ ہو گیا ہے، جی. عام ہو گئی یہ باتیں. جی ہاں. تو چونکہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جی اور ایک آدمی کی مثلا چھوٹی سی غلطی جی وہ پورے خاندان کو اختلاف کی آگ میں جی ڈھکیل دیتی جی ہے، جی آقا. لہذا اسلام نے اس کی سزا بھی رکھی ہے. جی اور اگر انسان توبہ کرے اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لے تو انشاءاللہ اس سے بچ بھی سکتا ہے. آقا ایک یہ بھی تو ہے مشہور واقعہ سعد بن معاذ کا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں رویہ صحیح جی. نہ رکھنے سے بھی فشار قبر. اخلاق اگر صحیح نہیں جی ہے تو پھر اپنی بیوی اپنے بچوں جی. کے ساتھ میں گھر میں شیر بن جاتا ہے آدمی، اور باہر جو ہے وہ جی جی سوسائٹی میں بہت اچھا بنا رہتا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ آقا. رمضان کے روزے میں یہ پھر ایک سوال آیا ہے تیسری بار، ہیئر ڈائی اور مہندی لگانا، خضاب اور مہندی. دیکھیں یعنی یہ سوالات بار بار آتے ہیں جی. اور اس کو میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں جی کہ نہانے کے بارے میں سوال آتا ہے کہ نہا سکتے جی ہیں کہ جی نہیں. تیل لگانے کے بارے میں آتا ہے کہ سر میں تیل لگا سکتے ہیں، تیل سر میں کیا بدن میں بھی لگا سکتے ہیں. جی اور مثلا رنگ لگانے کے بارے میں سوال آتا ہے کہ خضاب کر سکتے ہیں، ڈائی کر سکتے ہیں یا نہیں.
تو ماہ مبارک رمضان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں. بس اس قسم میں صرف ایک چیز جو ہے وہ قابل احتیاط ہے کہ آدمی نہانے میں اپنا سر پانی میں نہ ڈبوئے. جی. پانی میں نہ ڈبانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی حوض میں اگر نہا رہا ہے یا مثلاً باتھ ٹب میں نہا رہا ہے تو اپنا پورا سر جو ہے جی. وہ پانی کے اندر نہ لے جائے. جی. صرف اس سے احتیاط کرے. بقیہ شاور کے نیچے یا مثلاً ایسے بھی شاور ہیں کہ یا ایسے حمام ہیں کہ چاروں طرف سے مثلاً پانی آتا ہے تو گویا وہ تقریباً ایک حوضی کی کیفیت ہو جاتی ہے. جی. شریعت نے اس کے اندر بھی نہانے کی اجازت دی ہے. جی. بس ڈبکی لگانے کی اجازت جی نہیں دی ہے. بقیہ وہ پانی حلق میں نہیں جائے وہ احتیاط کریں. جی بس جی. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب شاور ہوتا ہے تو جیسے سر سے پانی جا رہا ہے تو سانس رکتی ہے تو منہ کھول دیتا ہے آدمی. یہ پانی اندر نہیں جانا چاہیے. جی. باقی سب چیزیں جو ہیں یہ ایک مت ہے یعنی جس کو دور کرنا چاہیے کہ بار بار سوالات آتے ہیں یہ تو اس کو دور کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ابھی پھر ایک سوال ہے کہ نماز شب کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاتی ہیں, بیٹھ کر ادا کرنا چاہتی ہیں. بہرحال یعنی ایک آدمی جو البتہ اس میں فرق ہے جی کہ ایک آدمی جو بالکل مثلا معذور ہے اور کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے جی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ واجب نماز بھی بیٹھ کے پڑھے گا. جی. اور جو واجب نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے وہ مستحب نماز جتنی ہے اتنی ہی پڑھے گا. جی. یعنی اگر نماز شب 11 رکعت ہے اور ایک معذور آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو 22 رکعت نہیں پڑھنا ہے. جی. یہ 22 رکعت اس کے لیے ہے جو کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے اور بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے, بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے یا مثلا اپنے آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے شریعت نے اس کو ڈبل کر دیا ہے جی کہ 11 کے بجائے 22 پڑھو. جی. اور اس کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو مثلا نماز صبح پڑھنے کا طریقہ ہے. جی. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ نماز وطر کے سلسلے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پڑھیں, تو ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ مثلا پہلی رکعت میں الحمد اور قل اللہ پڑھ لیا جائے اور دوسری رکعت میں مثلا الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ کے اور قنوت میں جو دعائیں آدمی پڑھ سکتا ہے اور جو وارد ہوئی ہیں اور پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ کے نماز شب کو نماز صبح کے طریقے سے مکمل کریں. بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال یہ ہے کہ سیدانی سید ہیں, ہم ایک کال لے لیتے ہیں. آغا السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. فرمائیے, بولیے. السلام. ہاں فرمائیے. ہم جو وضو کرتے ہیں ہاں تو ہم نل کے نیچے ہاتھ ڈال کر وضو کر سکتے ہیں. ہاں اور بس بیٹا. ہاں. اوکے شکریہ, تھینک یو. سید اپنا فطرہ غیر سید کو دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں دے سکتا. بس فرق یہ ہے کہ شاید کو مسئلے کا اشتباہ ہوا ہے جی کہ غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا جی سکتا ہے. جی. اور اگر سید چاہے تو اپنا فطرہ سید کو دے دے اور چاہے تو غیر سید کو دے دے. جی. تو سید کے فطرے میں کوئی اشکال نہیں ہے. جی. یعنی وہ چاہے جی سید غیر سید دونوں کو دے دے. جی جی. لیکن غیر سید کا فطرہ جو ہے وہ سید کو نہیں دیا. جی جی. بس یہی فرق ہے. فطرہ جو ہے واجب ہے ظاہر ہے, اس لیے جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی قبولیت جی 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 یہ ڈپینڈ ہے اس بات کے اوپر کہ فطرہ دیا جائے. یعنی 30 روزے 3 کلو گیہوں کے اوپر مبنی معلق رہتے ہیں, اور اگر کوئی شخص فطرہ نہ دے تو اس کے روزے جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص غیر سید ہے تو وہ سید کو اپنا فطرہ نہ دے, اور اگر کوئی سید ہے وہ فطرہ دینا چاہتا ہے تو وہ آنکھ بند کر کے کسی کو بھی دے سکتا ہے. کہ مستحق کو دے دے, یعنی مومن, البتہ مومن کی جی مومن کی شرط ہے. جی ہاں. تو اس کی اور تھوڑے اگر آگا وضاحت کریں کتنا فطرہ ہے اور کب اس کا وقت ہوتا شروع اور کن لوگوں پر ہے یہ؟ انشاءاللہ ہم اس کو آخری انشاءاللہ آخری میں بیان کریں گے. لیکن یعنی یہ وضاحت ہم کر دیں کہ ہر آدمی جو فطرہ دے سکتا ہے, جس کی اتنی حیثیت ہے کہ 3 کلو گیہوں نکال سکتا ہے, اس کے اوپر واجب ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کا مہمان ہے تو پھر میزبان کے اوپر فطرہ دینا واجب ہے. اور اگر مہمان دے بھی دے تو میزبان کے اوپر سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا ہو, وہ فطرے کا وجوب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو فطرے کے سلسلے میں آغا مفصل بیان کریں گے اس سلسلے میں. تب تک کے لیے ہم جو سوالات ہیں وہ ابھی وہ لے لیں
میراث کے سلسلے میں ایک آقا کا سوال ہے, ہم کوشچن لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. دیکھیے میرا سوال ہے جی. جیسے راتوں کی نماز میں ہم عشاء کی جو نماز لیتے ہیں, عشاء کی نماز, جی ہاں, جی اس میں 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں, سوری مطلب 4 جی ہاں 4 فرض پڑھتی ہیں, سنت پڑھتے ہیں, پھر 4 فرض پڑھتے ہیں, 4 سنت پہ پڑھتی ہیں, پھر 4 فرض پڑھتی ہیں. جی. ہاں, اس کے بعد پھر 3 وتر پڑھتے ہیں. جی 3 وتر پڑھتی ہیں. ہاں. جی. پھر اگر کبھی مطلب ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں اور دوسرے دن اس کا قضا پڑھتے ہیں, جی تو کیا اس سنت و وتر کی قضا پڑھنی ہے؟ دوسرے دن جب قضا پڑھتے ہیں تو صرف فرض بھی پڑھنا چاہیے کہ وتر بھی پڑھنا چاہیے؟ جی 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 انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ نہیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. میراث کے سلسلے میں والدین نے کچھ تھوڑا بہت جہیز دے دیا اور بعد میں اگر بچے نے کچھ کہا تو کہا ہم تمہاری شادی کر چکے, میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا. دیکھیں میراث جو ہے اس کا اطلاق مرنے کے بعد. جی. بچی کی شادی کے موقع پر والدین نے کچھ دیا یا نہیں دیا اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. جی. جب والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تو کیا چھوڑا, جی جو کچھ چھوڑا ہے اس میں جس طریقے سے لڑکے کا حق ہے اسی طریقے سے لڑکی کا بھی حق ہے. جی. اور جو انہوں نے چارانہ کی بات کہی ہے, جی تو ہم چارانہ اور آٹھانہ تو نہیں جانتے ہیں, جی لیکن جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ مثلا لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو اکہرا اور لڑکے کو دوگنا ملے گا. جی. البتہ اور دوسرے ورثہ کو جی جی ان کی قسمت دینے کے بعد جی لڑکے اور لڑکی میں یہ فرق رکھا. جی جی بہت بہت شکریہ. یعنی جہیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے, میراث جو ہے وہ شریعت کے حساب سے بٹے گی, لڑکی کو 1 حصہ لڑکے کو 2 حصہ, دیگر یعنی جو میراث بٹنے کے بعد میں. جی جی بہت بہت شکریہ آقا. بچے کا سوال ہے, وضو نل کے نیچے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. یعنی جس طریقے سے حوض میں کیا جا سکتا ہے جی اسی طریقے سے اپنا چہرہ بھی مثلا اگر وہ دھو سکتا ہے جی نل کے نیچے منہ کر کے جی یا ہاتھ یعنی نل کے نیچے رکھ کے جی گھما کر کے تو ہو سکتا ہے. کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. ہاں میرا یہ سوال تھا جی کہ روزے کی حالت میں جی ایک شرط ہے کہ اگر ہم امام یا پروفٹ کے بارے میں غلط بولے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جی اور قرآن پڑھنے کے وقت پر جی ہم کچھ بھی غلط مطلب ورڈ غلط آئے تو اس کا مطلب غلط نکل کر امام یا پروفٹ کو ہم کر سکتے ہیں, تو تبھی روزہ باطل ہوتا ہے. نہیں, آپ قرآن عربی میں پڑھتے ہیں یا اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں؟ عربی. عربی میں نا. اچھا, تو قرآن پڑھنے میں کیا اشکال ہے, کیا یعنی شک ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں مطلب اگر کچھ غلط پڑھے تو عربی میں کچھ نہ رونگ نکل کر امام کے بارے میں غلط آ سکتا ہے. اچھا بتائیں, یعنی آپ نے غلط کچھ پڑھ لیا قرآن, یعنی صحیح نہیں پڑھا. مطلب قرآن پڑھتے وقت کچھ غلطی ہو گئی, جی 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 ہاں امام کے اوپر کچھ رونگ غلط آ گیا تو پھر جی جی روزہ رہتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ جواب دیں گے آقا. بہت. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں, شکریہ. جزاک اللہ. عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھ لی, 4 رکعت سنت اور وتر وغیرہ, ایک دن نماز قضا ہو گئی عشاء کی, تو دوسرے دن ان کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے میں جہاں تک سنت وغیرہ سے سمجھا ہوں وہ نوافل ہیں. جی نوافل. جی. اور اگر وطر کا تعلق جو ہے وہ نماز شب سے ہے, جی ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک تصور ہے, ورنہ نماز شب کے علاوہ کوئی وطر جی اور نماز نہیں ہے. جی میں مختصر یہ جواب دینا چاہوں گا کہ اگر نماز عشاء قضا ہو گئی ہے, خدا نخواستہ پہلی بات تو ان کو پڑھنا چاہیے, اور اگر قضا ہو گئی ہے تو وہ نماز عشاء جو ہے وہ ہو سکتا ہے آقا قاطع کلام, اور ہو سکتا ہے یہ تعقیبات نماز عشاء کے بارے میں کچھ پوچھ رہی ہوں. نہیں نماز کے بارے میں جی جی چونکہ بعض لوگ جو ہیں نماز عشاء کو مغرب سے جدا کر کے پڑھتے ہیں. جی جی تو مغرب کے وقت تو تھوڑا سا گہما گہمی رہتی ہے, آدمی پڑھ لیتا ہے, جی لیکن پھر روزہ کھولنے کے بعد تھوڑا دیر ہو جاتی ہے اور عشاء پڑھنے میں تصاوری ہوتی ہے. جی چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں عصر اور نماز عشاء پڑھنے کی تاکید. زیادہ تاکید ہوئی ہے, تو شاید اسی بنیاد کے اوپر کہ نماز عصر کہیں چھوٹنے نہ پائے, جی کاروبار کے چکر میں یا نماز عشاء نیند کے چکر میں نہ چھوٹنے پائے. تو اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو جو واجب ہے اسی کی ادا جو ہے وہ واجب ہے, جی بقیہ دوسری نمازوں کی
قضا واجب نہیں ہے، یعنی جی ضروری نہیں ہے. جی البتہ ایسی بھی روایات ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر نماز شب قضا ہو جائے جی تو اگر کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملے گا. بہت بہت شکریہ آغا. اب ایک بچے کا سوال ہے کہ روزہ رکھا ہے، ہمیں کال لے لیتے ہیں آغا پہلے. السلام علیکم، فرمائیے. روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کا کفارہ ہے، روزہ نہیں رکھنے کا کفارہ؟ روزے کا کفارہ روزہ نہیں رکھ سکتے. نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھا؟ نہیں رکھ سکتے. نہیں رکھ سکتے. اچھا، اور کوئی سوال؟ نہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. روزے کی حالت میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کوئی جھوٹ یا افطرا، اس سے روزے کی کیا یعنی کہ حرمت کیا ہے؟ صحیح ہے. مثلا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جی کوئی بات خدا و رسول کی طرف یا اہل بیت طاہرین کی طرف غلط منسوب کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی اور اسے مثلا ایسی چیزیں اپنی زبان کے اوپر نہیں لانا چاہیے جی کہ جو وہ نہ جانتا ہو اور خدا و رسول سے منسوب کر رہا ہو. جی. اس میں احتیاط کرنا چاہیے. شاید آپ نے فرمایا تھا کہ اگر شب میں بھی اس نے کوئی بات غلط کہی ہے جی. اور دن میں اگر صرف گردن ہلا کے کہہ دے کہ ہاں میں صحیح تھا، جی تو جب بھی روزے پہ شک جی اشکال ہے روزے میں. بالکل. جی آقا بہت بہت شکریہ. اچھا، دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے غلطی ہو جائے روزے کی حالت میں. یعنی قرآن پڑھنے میں غلطی قرآن پڑھنے میں، کیونکہ ظاہر عربی پڑھ رہا ہے انسان تو اس میں معنی تو نہیں، زبر زیر کی غلطی ہے، زبر زیر کی یا تلفظ کی ہے. غلطی. جی ہاں. دیکھیے یعنی ہونا یہ چاہیے کہ قرآن صحیح پڑھا جائے، جی لیکن اگر مثلا معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے رہن سہن کی بنیاد کے اوپر اس کا تلفظ انہی جیسا ہے جی اور صحیح تلفظ ادا نہیں ہو رہا ہے جی تو پھر وہ غلطی جو ہے وہ اتنی مہم نہیں ہے جی کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو. جی جی ورنہ مثلا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قرآن پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے. جی یعنی کرنا ایک الگ چیز ہے، جی ہونے کی بات میں کہہ رہا ہوں جی کہ پروناؤنسیشن کے اعتبار سے کوئی ایسا لفظ آ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، یا مثلا زبر زیر کی عدم رعایت کی بنیاد کے اوپر، ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا. جی البتہ ایک مسلمان کو قرآن صحیح پڑھنا چاہیے اور قرآن زبر زیر کے ساتھ اور پوری حرکات و سکنات کے ساتھ ہے، لہذا اگر وہ صحیح نہیں پڑھا گیا تو پھر دنیا میں کوئی کتاب صحیح پڑھی نہیں جا پڑھی سکتی ہے. جی جی بالکل. بہت بہت شکریہ آغا. روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھ سکتا. دیکھیں مریض ہو یا مثلا خاتون پریگننٹ ہوں یا مثلا کوئی خاتون دودھ پلاتی ہوں اور دودھ پلانا بھی منحصر ہو انہی کے اوپر، تو ایسی صورت میں اگر روزہ جو ہے وہ بچے کے لیے یا خود ان کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہو تو پھر وہ روزہ نہ رکھ کر کے 750 گرام اناج مستحق کو دیں گی، اور جب انہیں افاقہ ہوگا تو وہ پھر روزہ رکھیں گے. روزے کی قضا رکھیں گی. بہت بہت شکریہ آغا. قرآن کے سلسلے میں آغا ایک بات اور ہے کہ بہت سے یعنی سیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں سوال لے لیتے پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں میرا سوال ہے، بیٹا اپنے ماں باپ کو حج پڑھنے بھیجنا چاہ رہا ہے جی. کہ خود پہ حج واجب، لیکن انہوں نے حج کی نہیں ہے. بیٹے نے نہیں کیا ابھی حج؟ نہیں، اور خون بھی نہیں نکالا ہے، تو وہ ویسے سے حج بھیج سکتے ہیں ماں باپ کے لیے؟ جی. اور دوسرا سوال ہے کہ خمس کا نکالنے کے لیے پورا سال پیسہ ہونا ضروری ہے یا ہماری تاریخ کے اوپر خمس نکال لینا چاہیے ہمیں؟ جی جی. اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ. بیٹا ماں باپ کو حج پہ بھیجنا چاہتا ہے، خود حج نہیں کیا ہے اور خمس بھی نہیں نکالا ہے. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو خمس کا مسئلہ آئے گا جی کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی بچت رکھتا ہے، جی البتہ جب یہ حج پہ بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں خاصی بچت ہے، جی تو ان کے اوپر خمس پہلے واجب ہے. اور خمس نکالنے کے بعد بھی اگر کسی کے حج پہ بھیجے جانے کا پیسہ بچ رہا ہے جی خمس نکالنے کے بعد، جی تو یہ بیٹا جو ہے وہ خود مستطیع ہے، جی یعنی اس کو سب سے پہلے خود حج کرنا چاہیے. جی
اور اگر اتنا پیسہ بچ رہا ہے کہ یہ بھی حج کر سکتا ہے اور والدین بھی کر سکتے حج ہیں کر سکتے ہیں جی تو یہ اپنے والدین کو لے کے جائے، خود بھی حج کریں جی اور اپنے والدین کو بھی حج کرائے، کوئی جی مشکل نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ خمس سال بھر پیسہ رہنا چاہیے کہ تاریخ آنے پر پیسہ ہے تو اس وقت خمس نکالنا ہے؟ نہیں، سال بھر رہنا ضروری نہیں ہے۔ جی جو ہمارا مالی سال ہے جی جس میں ہم حساب کرتے ہیں، جو بھی تاریخ ہم نے معین کی ہے، اگر اس معین تاریخ کے اوپر ہمارے پاس پیسہ ہے جی تو اسے بچت کہیں گے اور بچت میں خمس واجب۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ اب پرسوں سے انشاءاللہ لیلۃ القدر قدر جو ہے شروع ہو رہی ہیں۔ ہم ایک کوشچن لے لیتے ہیں آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہلو، ہاں فرمائیے۔ یہ سوال ہے کہ ہماری وائف جو ہے، جی ہلو ہاں ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے، آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ ہلو، ہاں فرمائیے۔ یہ ہمارا سوال ہے، جی ہماری وائف جو سی ایم آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، آپ کی ٹیلی ویژن کی غالباً آواز والیوم بند کر دیجیے آپ۔ ہلو، جی یہ ہمارا سوال ہے، آپ کی آواز صحیح، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ ہلو، ہاں فرمائیے۔ یہ ہمارا سوال ہے، جی یہ ہماری جو وائف ہے جی شیعہ برادری کی نہیں ہے، جی تو مطلب وہ پوچھنا چاہتا ہوں، مطلب بھائی بھابھی جو ہماری ہیں جی ان سے مطلب دعائے قنوت کے بارے میں پوچھتے ہیں، جی نماز میں کتنی بار ہے؟ تو ہماری بھابھی جو بتا رہی نا کہ 2 بار ہے۔ 2 بار قنوت ہے؟ ہاں مطلب بھابھی بتا رہی کہ 2 بار قنوت ہے۔ جی۔ پوچھنا تھا سوال کہ 1 بار ہے کہ 2 بار ہے؟ آپ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ جی آپ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ جی ہم 1 بار پڑھتے ہیں۔ جی انشاءاللہ آگا جواب دیں گے، بہت بہت شکریہ۔ اوکے، جی سلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وائف نان شیعہ ہیں، جی بھابھی سے پوچھنے قنوت تو بھابھی کہتی ہیں 2 بار، یہ خود 1 بار پڑھتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی نماز میں قنوت ایک ہی بار ہے، البتہ اگر نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں جی تو وہ نماز جمعہ میں جی 2 بار قنوت ہے، نماز عیدین پڑھ رہے ہیں تو جی اس میں 9 مرتبہ ہے، جی اور اگر کیا نام ہے نماز آیات پڑھ رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہے، جی تو اگر نماز وطر پڑھی جا رہی ہے تو اس میں ایک ہی قنوت جی ہے۔ جی جی بھابھی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جی۔ توضیح المسائل میں دیکھیں جی اور جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ میں آغا ذکر کر رہا تھا لیلۃ القدر کا، کہ ابھی لیلۃ القدر انشاءاللہ پرسوں اگر حیات رہی تو ہماری زندگی میں آنے والی ہے، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں تینوں شبوں کے سلسلے میں آغا؟ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، جی اس لیے کہ خداوند عالم نے اس کو جو برکتیں دی ہیں کہ اس میں انسان کا سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی تسبیح ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ جب سونے میں اتنا ثواب ہے تو نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے میں کتنا ثواب ہوگا۔ جی تو وہ رمضان کے جو اپنی اس اہمیت کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جی وہ نزول قرآن کی بنیاد کے اوپر اتنا اہم ہے۔ مثلا ماہ مبارک رمضان جس میں سانس لینا عبادت اور سانس لینا تسبیح اور سو جانا عبادت، تو اس کے شب و روز جو تمام ایام سے افضل اور تمام لیالی سے افضل ہیں، تو اس کی اہمیت جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے لیلۃ القدر میں تبدیل ہوتی ہے جی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مثلا لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، جی یعنی وہ رات کہ جو شب قدر کہلاتی ہے وہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جی تو یہ ماہ مبارک رمضان میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ جی یعنی عام راتیں الگ ہیں جی اور شب قدر جو ہے وہ الگ ہے، جی تو یہ ایک رات جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل کیسے ہو گئی؟ یہ ہے نزول قرآن کی بنیاد۔ جی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جی۔ تم کیا جانو؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر جی تنزل الملائکۃ والروح، اور اس سے پہلے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم جی۔ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ جی تو
لیلۃ القدر کا پورا جو معاملہ ہے وہ نزول قرآن کے ساتھ ہے. جی بلکہ ہم یوں کہیں کہ پورے ماہ مبارک رمضان کی جو روح ہے جی وہ نزول قرآن کی بنیاد کے اوپر ہے. اور یہ قرآن جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے, ہماری رہنمائی کے لیے ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں جی اور سمجھ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کریں. عمل کریں. جی یہ راتیں کہ جو شب قدر سے معنون ہیں اور منسوب ہیں, ان کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ ہم ان راتوں میں جاگ کر کے عبادت کریں, جی نہ کہ مثلا بیٹھ کر کے بکواس کریں اور جی. غیبتیں کریں یا السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. ہاں فرمائیے. جی ابھی آپ کو میں نے سوال اپنا ہلو. ہاں فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میں یہی بامبے سے بول رہی ہوں. فرمائیے. ایک گھر کا مسئلہ ہے, گھر میں جی ماں سے بیٹیاں ان کی 4-5 تھیں. ہاں تو انہیں نے اپنے کس حساب سے اپنی ماں سے گھر پہلے 2-2.5 پہلے اپنے نام کروا لیا. جی لیکن اب بیٹیاں گھر میں گھس آئی ہیں, ماں پر بھی یعنی ظلم کر رہی ہیں. بھائی بھاوت ہٹانا چاہ رہی ہیں, گھر سے ہٹا دیا بھائی. اور جی. بھاوت کے 2 بچے چھوٹے چھوٹے, ایک جی. 7 سال کا, ایک ابھی 1 مہینے کا بھی نہیں ہوا پورا. جی جی لیکن وہ لڑکیاں اب ماں کہتی ہیں میں اپنی بیٹیوں کو یہ گھر نہیں دوں گی, میں اب صرف بیٹے کو دوں گی. جی اب یہ آپ اپنی شرح سے بتائیے کہ ان لوگوں کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. وہ لڑکیاں انہیں گھر میں بہت ہی بدکاری پنا کر رہی ہیں. جی 5 بہنیں, مطلب وہ ایسا ہے کہ بھائی کی کمپلین کر رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, ماں کو کھانا نہیں دے رہی ہے ٹائم پہ, اور گھر میں گھس کے جی 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 ہر چیز پھینک دی ہے, اپنا لگا دیا سب. انشاءاللہ آپ جی بتائیے کیا کرنا چاہیے. نہیں انشاءاللہ شریعت محمدی کے میری شریعت محمدی کے ذریعے انشاءاللہ آغا فرمائیں گے. جی جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی آغا آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ رات میں جاگنا جی یہ صرف یعنی جاگنا نہیں ہونا چاہیے, جی بلکہ جاگنے کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے. قرآن کی تلاوت ہے, سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہے, صلوات کی تسبیح ہے, اور اگر شبائے شہادت ہے تو اس میں لعن کی تسبیح ہے, اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین, اس کی تسبیح ہے. جی انسان کو اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے اور فضولیات سے اپنے آپ کو بری رکھنا چاہیے. اور میں اپنے ناظرین کو ایک بات اور بھی تاکید کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا جو شہادت کے ایام ہیں یا شہادت کی شبیں ہیں, ان میں شہادت کا احترام رکھیں اور اپنے نشست و برخاست, چلنے پھرنے, اٹھنے بیٹھنے اور انداز گفتگو سے یہ محسوس کرائیں کہ ہم غمزدہ ہیں اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سوگوار ہیں, ہم غم میں ہیں. ہمیں ٹھٹا مار کے ہنسنا نہیں چاہیے, یا مثلا کھانے پینے میں وہ اہتمام جو عام دنوں میں کرتے ہیں وہ شبائے شہادت میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ عام شبوں میں اور شبائے شہادت میں فرق ہے, اور ہمارے پہلے امام کی شہادت ہے جو کسی بھی اعتبار سے نہ وہ شب عاشورے سے کم ہے بے شک, اور نہ وہ دن عاشور سے, بے شک, شب عاشور اور شب روز عاشور سے کم نہیں ہے, لہٰذا اس کا احترام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. آخر میں ایک سوال ہم اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے. جی مولانا صاحب سے ہمارا کوشچن تھا جی. کہ آخری زمانے میں ایمان بچانا مشکل ہوگا اور جلتا کوئلہ ہاتھ میں رکھنا آسان ہوگا. جی. تو اس سلسلے میں تھا کہ ایمان کیا ہے, مطلب کس کو کہتے ہیں, جی. ایمان کیسے بچایا جائے, جی. اور اگر جس کا ختم ہو گیا ہے تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا ایمان نہیں بچا, جی. اس کا انجام کیا ہوگا جس کا ایمان ختم ہو جائے گا. جی جی انشاءاللہ آغا جواب دیں گے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, جزاک اللہ. خدا حافظ. ایک گھریلو مسئلہ ہے کہ بیٹیاں ہیں جو ماں پہ ظلم کر رہی ہیں, ماں کہتی ہیں کہ میں نہیں دوں گی, بیٹے کو دوں گی گھر, تو ماں کو یہ حق ہے کہ بیٹے کو دے دیں. پہلی بات یہ کہ وہ گھر ہے کس کا. جی. اگر ماں کا گھر ہے تو ان کو اختیار ہے اپنی زندگی میں کہ وہ چاہیں تو بیٹیوں کو دیں اور چاہیں تو بیٹے کو دیں, چاہے کسی کو نہیں دیں, چاہے تو کسی کو نہ دیں. جی. یعنی جس کی جو ملکیت ہے جی. اپنی ملکیت کو لینے دینے میں اسے اختیار ہے. جی. لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ملکیت ہوتی ہے باپ کی, جی. کہ جس کے عملے میں 8واں حصہ ہوتا ہے ماں کا, جی. لیکن چونکہ ماں کرتا دھرتا ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, جی. لہٰذا وہ پورے پہ قابض ہوتی ہے. جی.
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اگر بچے مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی کہ مثلا ماں کی یہ ملکیت ہے یا ماں کی سرپرستی میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ والد کا مکان ہے تو جیسے ہی والد کا انتقال ہوتا ہے ویسے ہی عملے کے مالیت سے 8واں حصہ نکالنے کے بعد جی یہ بچے جو ہیں وہ وارث بن جاتے ہیں. شرعی اعتبار سے جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے اس کے یہ مالک بنتے ہیں. جی نہ بیٹیوں کو اختیار ہے کہ وہ بھائی کو باہر نکال دیں اور نہ بھائی کو اختیار ہے کہ وہ بہنوں کو بیٹیوں کو اندر نہ آنے دیں. جی البتہ یہ جو ابھی ہم نے سنا جی کہ بیٹیاں ماں کو کھانا نہیں دیتی ہیں اور یہ کرتی ہیں، تو میں نے ابھی تک بہوؤں کے بارے میں سنا تھا کہ مثلا کہیں کہیں ایسا سنائی دیتا ہے کہ خدا نخواستہ مثلا کوئی بہو جو ہے وہ ساس کو کھانا نہ دے جی لیکن بیٹی ماں کو کھانا نہ دے. یہ تو مثلا بہت ہی دکھ کی بات ہے، افسوس کی تعجب بات. جی افسوس کی جی بات ہے کہ جی ایسا کہیں ہو رہا ہے. جی اور جب ایسا گھر ہے جس میں بیٹا بھی موجود ہے تو کم سے کم بہو کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر بیٹیاں نہیں دے رہی ہیں تو بہو دے. جی بہت بہت شکریہ آغا. آخر میں ایک سوال یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایمان کی حفاظت کس طرح کی جائے اور کیسے پتہ چلے کہ ایمان ہمارا بچا ہے یا نہیں بچا ہے؟ دیکھیں، خود اسلام کے قانون پر عمل کرنا یہی ایمان کی حفاظت ہے. جی مثلا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم حقوق ادا کر رہے ہیں، والدین کے حقوق، شوہر کے حقوق، زوجہ کے حقوق، بچوں کے حقوق، تعلیم کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے، اور سماج میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم برائیوں کو روک سکتے ہیں اور روک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی باقی ہے اور ہم مسلمان بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمارا انجام بھی اچھا ہونے والا ہے. لیکن اگر ہم چلتی پھرتی لاش ہیں، جی یعنی حرام ہو رہا ہے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں جی ہے، ناجائز کام کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی میں ہم پیچھے ہیں اور احکام اسلامی پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یا جتنے فحشیات ہیں یا جتنے منکرات ہیں ان کو انجام دیا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس روح ایمان نہیں ہے. اور ہم کو چاہیے کہ ہم پھر سے اپنے آپ میں ایمان کی تازگی فراہم کریں اور شریعت اسلامی پر عمل کر کے اپنی آخرت کے لیے بنیادی طور پہ فکر کریں، ورنہ خدا نخواستہ کسی وقت بھی اگر موت آ جائے تو پھر یہ ہماری ایمان والی موت نہیں ہوگی. جی بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین اکرام، ایک معذرت کے ساتھ کہ پرسوں اتوار کے روز ہمارا یہ سلسلہ مسائل زندگی کا پروگرام ہم پیش نہیں کر پائیں گے کیونکہ لیلۃ القدر ہے، پہلی شب قدر ہے اور شب ضربت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ لیلۃ القدر کی ہم عزت اور احترام کے ساتھ یاد منائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ امیر المومنین کے سچے اور پکے شیعوں میں شمار فرمائیں اور ہم ایسے شیعہ بنیں جس طرح سے ہمارا مولا ہم سے چاہتا ہے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.